آج کا پہلا سوال ہے جی، نادر علی ہیں کراچی سے۔ انہوں نے کہا جی میں پرائیویٹ سیکٹر میں پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہا ہوں، سرکاری اداروں میں تو عید سے قبل ہی الاؤنسز دیے جاتے ہیں، تنخواہیں دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے مالکان ہمیں بہت ذلیل کرتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے پہلے ہی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے؟ نادر علی صاحب، میں ان مائی ہمبل کیپیسٹی میں آپ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہوں، پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، کالم لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ مجھے اپنی آرگنائزیشن کا، ان کے مالکان کا، باسز کا نام بتائیں، اور دوسری بات یہ کہ ذرا کسی لائر وغیرہ سے، مجھے نہیں پتا صورتحال کا، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سرکاری ارینجمنٹ ضرور ہوگا، وہ تھوڑا پروب کریں کسی لائر وغیرہ سے، کسی سمجھدار آدمی سے بات کریں کہ اس کی کوئی نہ کوئی سلوشن، کوئی نہ کوئی ریمیڈی ضرور ہوگی۔ لیکن آپ نے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، میں بالکل حاضر ہوں، آپ ساری تفصیلات کے ساتھ میرے ادھر ہی جہاں آپ نے میسیج بھیجا ہے آپ ادھر بھیج دیں، تو آئی گو ٹو اینی ایکسٹینٹ کہ آپ کو آپ کا حق ملے۔ لیکن بد نصیبی ہے، یہ پورے کا پورا معاشرہ، پورے کا پورا نظام، اس کو میں کہتا ہوں آدم خور نظام۔ سو بات آپ ٹھیک کر رہے ہو۔ ایک اور بات میں اضافہ کر دوں چلتے چلتے کہ بہت سی سرکاری جگہوں پہ بھی یہ کوئی اتنی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے، بڑی بڑی دیر تک تنخواہیں سٹک ہو جاتی ہیں، یہ مسائل موجود ہیں اپنی جگہ پہ۔ لیکن بہرحال اگر آپ چاہیں تو میں آل آؤٹ آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے جانے کو تیار ہوں۔ میوز آج کا دوسرا سوال ہے، عدیل احمد چوہان ہیں ملتان سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایران کی جانب سے آفر کی گئی ہے کہ وہ پاکستان کو سستی بجلی فراہم کرنا چاہتا ہے، آپ کے خیال میں پاکستان کو یہ آفر قبول کر لینی چاہیے؟ اگر پاکستان ایران کی طرف توجہ کرتا ہے تو کیا اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں؟ عدیل صاحب، ایک تو یہ بڑی المناک بات ہے کہ ایران اور عرب ورلڈ کا کبھی کوئی معاملہ، وہ علامہ اقبال بیچارے کہتے رہ گئے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور جو پریکٹیکلی جو صورتحال ہے۔ لیکن اس سلسلے میں چونکہ خارجہ امور پہ مجھے دسترس نہیں ہے، میں بنیادی طور پہ ایک فلسفی ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آقا کا فرمان بھی ہے کہ مسلمان کو ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم ہے۔ انتہا پسندی انتہائی مکروہ اور قابل نفرت چیز ہے، جس کی انتہا یہ ہے میانہ روی اور اعتدال کی کہ ہمیں عبادت میں بھی اعتدال کا حکم ہے، کھانے میں بھی۔ آپ نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بھوک چھوڑ کے کھانے کا حکم ہے، یہ جو اندھا دھند کھاتے رہتے ہیں یہ بھی۔ تو اگر کھانے میں اور عبادت میں بھی اعتدال کا حکم ہے تو تعلقات میں بھی۔ اب میں اس کی تفصیلات سے واقف نہیں، سچی بات ہے، میں پوری طرح کاؤنٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا کہ مسلمان فرمان تو یہ ہے کہ ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے کو چوٹ لگے گی پورا جسم درد میں مبتلا ہوگا۔ لیکن ہماری رائیولریز آپس میں، ہمارے فاصلے درمیان کی خلیجیں ہیں، اور دکھ اصل اس بات کا ہے کہ راندہ درگاہ ہونے کے باوجود دنیا میں ہماری کیا، بطور مسلمان میں بات کر رہا ہوں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا سٹینڈنگ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آبادی میں دوسرا بڑا مذہب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی ہے، ملکوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے،
لیکن انفارچونیٹ سچی بات یہ ہے ناٹ این آنسر ٹو یور کوشچن. اگلا سوال ہے جی حیدر علی ہیں چنیوٹ سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سچائی ہے جو آپ ہم جیسے نادانوں کے سوالوں کا جواب بھی دے دیتے ہیں، ورنہ پاکستان کے صحافی تو عوام کو منہ بھی نہ لگائیں شاید. نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے حیدر علی صاحب، ایسی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ آج بھی اس پیشے میں اکثریت بہت بھلے اور بہتر لوگوں کی ہے. بہرحال ان کے سوال کا اگلا حصہ یہ ہے کہ پاکستانی صحافت کے بڑے بڑے نام اتنا بدل کیوں گئے ہیں، بڑے عہدوں پہ پہنچتے ہی سب کچھ بدل کیوں جاتا ہے. حیدر علی صاحب ایک بات میں آپ کو بڑی بنیادی اکیڈمک سی بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو اہل قلم ہوگا، بڑا صحافی ہوگا، وہ کبھی کوئی سرکاری عہدہ یا منصب قبول نہیں کرے گا، چونکہ ہم جیسے ملکوں میں سرکار کے ساتھ بریکٹ ہونا بندے کی اس سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، کمی آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوتا ہے، ایک بندہ اگر کوئی اہل قلم ہے صحیح معنوں میں تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں تو مجھے اس وقت بھی بڑا دکھ ہوا تھا. میرے دوست ہیں بھائیوں جیسے اور خوبصورت ترین لکھنے والوں میں سے عطا اللہ قاسمی، جب وہ پی ٹی وی پتہ نہیں چیئرمین کے طور پہ گئے تھے، مجھے تو یاد بھی نہیں، اس وقت بھی میں نے دوستوں کے ساتھ دکھ کا اظہار کیا. میں نے کہا مجھے اور کوئی نہیں، کر رہے کام، آپ پڑھاتے رہے ہیں، سفیر بھی رہے ہیں، یہ آرٹس کاؤنسل کے بھی، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، سفارت سمجھ میں آتی ہے، آرٹس کاؤنسل کی سربراہی سمجھ میں آتی ہے، چونکہ ہی از اے کریٹو مین، انٹلیکچوئل آدمی. لیکن پی ٹی وی میں تو یہ جو بی بی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، مریم اورنگزیب، وہ عطا کی باس ہو، کو خدا کا خوف کرو یار. یہ میں دوستوں سے شیئر کرتا تھا ان دنوں. میرے عطا میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کی طرح مجھے بہت عزیز، بہت پیارا. ان دنوں ہماری کو بول چال بالکل بچے گانا برادرانہ وجوہات کی بنا پہ، ادروائز ہمارے درمیان ہمیشہ سے محبت اور احترام کا رشتہ رہا ہے. اور میں تو آپ آج بھی، اور یہ میوچل ہے دونوں طرف، میں بہت محبت کا رشتہ ہے. ان دونوں اتفاق سے، ورنہ اگر ہماری بول چال ماننا ہوتی تو میں تو پروٹیسٹ کرتا بہت شدید. کوئی عطا اللہ قاسمی کدھر، یہ بیچاری مریم اورنگزیب، یہ ظاہر ہے یہ باس تھی. پھر جو انفارمیشن کا جو ڈپٹی سیکرٹری، وہ کیا وہ کہا تھا، ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ایون سیکرٹری. عطا اللہ قاسمی تو دوسرا پورے ملک میں کوئی نہیں. تو آئی ڈونٹ نو آپ کا اشارہ کس طرف ہے. جو ہولے لوگ ہوں گے، ہلکے لوگ ہوں گے، ان کا زندگی میں تو میرا خیال ہے 26-25 سال کا تھا، 18ویں گریڈ پہ میں نے 2-2.5 سال کام کرا، میں ریزائن کر دیا ادھر پروونشل کوآرڈینیشن میں انڈکٹ کیا گیا تھا ایز ڈائریکٹر پروونشل کوآرڈینیشن، اور ان کی ساری پبلیکیشنز کا میں انچارج تھا. میں نے تو کہا یار چھوڑو، ایک تو اسلام آباد ڈال شہر، دوسرے مجھے نہیں اچھا لگا. تو یہ سرکاری منصب جو جنرلی اگر کوئی انٹلیکچوئل ہے، کریٹو آدمی ہے، وہ تو پھر اس طرح نہیں ہوتا. پتہ نہیں. اب دوسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ عہدوں پہ پہنچتے ہی بدل کیوں جاتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہا کہ فلاں آدمی فلاں منصب پہ یا عہدے پہ جانے کے بعد بدل گیا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا وہ بدل نہیں گیا، وہ تھا ہی ایسا. اس عہدے پہ جا کے اس کا نقاب اتر گیا، اس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. سو جو آدمی دولت، شہرت، منصب، طاقت، مقبولیت یا کسی بھی وجہ سے اگر تبدیل ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ کم نسل ہے اور کم ظرف ہے. ادروائز اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ.
حافظ ناظم علی ہیں، چکوڑی، شیر غازی، گجرات۔ اب میرے ساتھ انہوں نے محبت کی ہے، شفقت کی ہے، مجھے بہت اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے، اس لیے مجھے تھوڑی امبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی پاکستان کو ضرورت ہے، آپ کو کم از کم 40 منٹ کھلی ہوا میں سانس لیا کریں وغیرہ وغیرہ، تو کوئی جتنا بھی آپ کو منہ پھٹ کیوں نہ کہیں، آپ جیسا کوئی دوسرا پاکستان کی زمین پر نہیں۔ جو پاکستان کے کئی صحافی تقریباً یو ٹرنوں ایکسٹینشنوں کے مارے ہیں، کیا ایسے لوگ اپنا عکس دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہوں گے یا نہیں؟ حافظ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انتہائی ممنون ہوں آپ کا، اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے، مجھے کیا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ آپ کی بہت مہربانی۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ کیا ایسے لوگ اپنا عکس دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہوں گے، میرا ذاتی خیال ہے جی حافظ صاحب کے شرمندہ ہونے کے لیے شرم ضروری ہے، اور جس میں شرم ہوتی ہے وہ اس طرح کا کام کرتا ہی نہیں۔ انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں، اور بندے کو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہی ان کے درمیان ہی جینا پڑتا ہے۔ نادر علی صاحب، میں ان مائی ہمبل کیپیسٹی میں آپ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہوں، پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، کالم لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ مجھے اپنی آرگنائزیشن کا، ان کے مالکان کا، باسز کا نام بتائیں، اور دوسری بات یہ کہ ذرا کسی لائر وغیرہ سے، مجھے نہیں پتا صورتحال کا، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سرکاری ارینجمنٹ ضرور ہوگا، وہ تھوڑا پروب کریں کسی لائر وغیرہ سے، کسی سمجھدار آدمی سے بات کریں کہ اس کی کوئی نہ کوئی سلوشن، کوئی نہ کوئی ریمیڈی ضرور ہوگی۔ لیکن آپ نے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، میں بالکل حاضر ہوں۔ آپ ساری تفصیلات کے ساتھ میرے ادھر ہی جہاں آپ نے میسیج بھیجا ہے آپ ادھر بھیج دیں، تو آئی گو ٹو اینی ایکسٹینٹ کہ آپ کو آپ کا حق ملے۔ لیکن بد نصیبی ہے، یہ پورے کا پورا معاشرہ، پورے کا پورا نظام، اس کو میں کہتا ہوں آدم خور نظام۔ بات آپ ٹھیک کر رہے ہو۔ ایک اور بات میں اضافہ کر دوں چلتے چلتے کہ بہت سی سرکاری جگہوں پہ بھی یہ کوئی اتنی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے، بڑی بڑی دیر تک تنخواہیں سٹک ہو جاتی ہیں، یہ مسائل موجود ہیں اپنی جگہ پہ۔ لیکن بہرحال اگر آپ چاہیں تو میں آل آؤٹ آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے جانے کو تیار ہوں۔